بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیماریوں کا علاج۔ نمبر 1، نمک۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ نمبر 2، بدہضمی کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ قلب کی قوت۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ ترنج، بڑا لیمو یا چکوترا ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترنج شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 4، ہاضمہ کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، دانت کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب الاس کی اور خوشبو والی لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جذام لاحق ہو جائے۔ خلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں۔ کم خوراکی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دے۔ بسیار خوری۔ زیادہ کھانے سے بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلا بدہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو؟ نمبر 6، بدن کی کمزوری۔ ارشاد نبوی ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا، گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ نمبر 7، انجیر کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو۔ انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم ہے۔ نمبر 8، زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ نمبر 9، کھجور کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ نمبر 10، کدو کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ نمبر 11، انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون کو بھی صاف کرتا ہے
معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ بھی نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ نمبر 12، انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ نمبر 13، چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متضر کے ہاں پیش ہوئے۔ حضرت علی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ متضر چقندر کھانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ان دنوں حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، اور دکھتی آنکھوں میں کھجور کھانے سے دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے، اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ آپ کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور حکماء نے شفا کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلا نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری بھی دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ نماز پڑھنے سے کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے۔